أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے،
اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، جلسہ سالانہ UK 2018 پر خاکسار نے 2 تقاریر کی تھیں، یعنی 2 خطاب تھے میرے۔ میں نے ان دونوں خطابوں میں، دونوں تقاریر میں انہی آیات جو ہیں سورۃ الحج کی، یہ دونوں آیات انہی کے حوالے سے میں نے تقاریر کی تھیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میری تقاریر تھیں، خطاب تھے، ان میں یہ دونوں آیات جو ہیں مرکزی نقطہ تھا ان دونوں آیات کے مضمون کا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ الحج کی یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں دونوں آیات، یہ دونوں آیات بڑی معنی خیز اور بڑی ایک لحاظ سے نصیحت سے پر ہیں مومنوں کے لیے۔ اور جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسح موت کے حوالہ سے جو دجل ہو چکا ہے، جو فریب ہو چکا ہے، جو ایک جھوٹا دعویٰ ہو چکا ہے، اس دجل اور اس جھوٹے دعوے کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ جو دونوں آیات چابی کی حیثیت رکھتی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں، یعنی متقیوں کے لیے، یہ دونوں آیات پیش گوئی مسح موت کے حوالے سے جو فراڈ ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں، اس فراڈ کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ دونوں آیات متقیوں کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور آپ لوگ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو کتاب ہے کامل کتاب ہے، ہر قسم کی تعلیم سے پر ہے، لیکن ہے یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ یعنی اس قرآن کریم سے صرف متقی ہدایت پاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں گند ہو، دنیا دار ہو، نفسانی خواہشات اپنے دلوں میں چما کر بیٹھے ہوئے اور پھر قرآن پڑھتے رہتے ہوں، لیکن ان کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو تقویٰ کی راہوں پر چلنے والے ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار پیش گوئی مسح موت کے حوالے سے بار بار آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو مشن ہے اس کا مرکزی جو ذمہ داری ہے اسی الہامی پیش گوئی مسح موت کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے اس آج کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہے۔ تبھی میں بار بار اپنے احمدی بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں کو پیش گوئی مسح موت کے حوالے سے جو نصائح ہیں یا جو باریکیاں ہیں میں ان کو بار بار سمجھاتا رہتا ہوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو یعنی اے میرے نبی نصیحت کرتا چلا جا، یاد دہانی کرتا چلا جا، یعنی حق اور سچ کی تو یاد دہانی کرتا چلا جا، نصیحت کرتا چلا جا لوگوں کو، پس یقیناً نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بھی بار بار آپ لوگوں کے آگے پیش ہوئی مسح موت کے حوالہ سے اپنی جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سازی کو بخشا گیا، اور وہ میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ تو اسی جو آیت ہے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56، اسی کی روشنی میں یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ یاد دلانا جو ہے، نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ اب میں سامعین کرام اپنے خطبہ جمعہ جو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے خواب کے نفسانی ہونے کی وجوہات۔ یہ جو آج جو میرا خطبہ جمعہ ہوگا، اس کا اگلا آئندہ حصہ دوم جو اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ اتنا طویل مضمون ہے کہ ایک خطبہ جمعہ میں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، خوابوں کے متعلق حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام ملفوظات جلد 4 صفحہ 328 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کی خوابیں ہوتی ہیں، ایک نفسانی، ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چھچڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈر وحشت ہو،
رحمانی خواب خدا تعالی کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور اس کا ثبوت صرف تجربہ ہے۔ رحمانی خواب کے حوالے سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اور یہ جو میں الفاظ پڑھوں گا ان کے، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 354 پر ہیں۔ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام رحمانی خواب کے حوالے سے فرماتے ہیں، رحمانی خواب اپنی شوکت اور برکت اور عظمت اور نورانیت سے خود معلوم ہو جاتی ہے۔ جو چیز پاک چشمہ سے نکلی ہے وہ پاکیزگی اور خوشبو اپنے اندر رکھتی ہے۔ سچی خوابیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ ایک پیغام کی طرح ہوتی ہیں، جن کے ساتھ پریشان خیالات کو کوئی مجموعہ نہیں ہوتا، اور اپنے اندر ایک اثر ڈالنے والی قوت رکھتی ہیں، اور دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور روح گواہی دیتی ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کیونکہ اس کی عظمت اور شوکت ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتی ہے۔ سامعین کرام، اب میں حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک اور حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے ازالہ و ہام، جو آپ کی شعراء آفاق کتاب ہے، اس میں سے میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ جو میں آج خطبہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا، اس کا مرکزی جو ہے حوالہ ہے یہی ہے۔ میرا تمام خطبہ جمعہ اسی کے ارد گرد گھومے گا۔ تو میں اب یہ الفاظ حسن کے پڑھتا ہوں، اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اب پڑھوں گا میں الفاظ حضور صاحب کے حق معدل کے، آپ لوگوں نے ان الفاظ کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ آگے سارا خطبہ جو میں دوں گا، جو باتیں میں بیان کروں گا، اسی حوالہ کے ارد گرد وہ گھومتی ہیں۔ حضور اسلام سامعین کرام، الہام رحمانی بھی اور شیطانی بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ با استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے، اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل، حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ یہ حوالہ ہے۔ آگے جو کچھ بھی میں بیان کروں گا تو اس کا جو مرکزی آج کے خطبہ جمعے کا ہے موضوع ہے، میرا یہی حوالہ ہے۔ تو امید ہے سامعین کرام اس حوالہ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ سامعین کرام، نبی کی تمنا بعض اوقات اس کی وحی میں دخل دے دیتی ہے، جیسے کہ شروع میں میں نے سورۃ الحج کی آیات جو تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے میں نے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی، شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا۔ یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، ایسے ہوتا آیا ہے۔ اور علاوہ اس کے یاد رکھیں کہ جب نبیوں کا اور رسولوں کا، سچے نبیوں اور رسولوں کا یہ حال ہے، تو پھر غیر نبی جو ہیں، مومن اور متقی جو ہیں، ان کو بھی اس قسم کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کو بھی لاحق رہیں، کیونکہ وہ نبیوں سے بھالا تو نہیں ہوتے۔ جب نبیوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، تو جو غیر نبی متقی اور مومن ہوتے ہیں، ان کو بھی اس قسم کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ ان کو بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا نفس، کہیں شیطان تو نہیں ہمارے ساتھ کو کھیل رہا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ متقی مومنوں کو بھی نفس کے دخل سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی مومن متقی جو ہوتے ہیں حفاظت کرتے ہیں،
نفس کے پیچھے نہیں چلتے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن غیر متقی جو ہوتے ہیں مومن، جن کا نفس انہیں بعض دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس قسم کے لوگوں کی پھر حالت جو ہے بڑی قابل رحم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خاص نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، کیونکہ اس قسم کی غلطیاں بعض کو آتا پھر آئندہ اس کی جماعت کے لیے، اس کی امت کے لیے آزمائش کا موجب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو جو ان کی تمنا کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے کوئی اتحادی غلطی ہو چکی ہوتی ہے، یا ان کی وحی میں، ان کے الہام میں ان کے نفس نے دخل دے دیا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیا کرتا ہے اور ان کو مصفہ کر دیتا ہے. اکثر میں سامعین کو بتایا کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں الہامی پیشگی مسلم موت جو ہے، اس کے میں سارا کچھ جماعت احمدیہ میں اب تک جو ہو چکا ہے جماعت میں 100 سال میں، یہ سارا اسی قسم کا، یہ جو سورۃ الحج کی میں نے دونوں آیات پڑھی ہیں شروع میں، ان کا جو مضمون ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. تبھی میں نے شروع میں کہا ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو دجل ہو چکا ہے الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے، اس دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ دونوں آیات سورۃ الحج کی جو ہیں، آیت نمبر 53 اور 54، یہ چابی کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بھی میں نے بتا دیا کہ لیکن متقیوں کے لیے، جو نفسانی لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے دلوں میں خود خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جو دنیا میں پھر فیصلے کرتے ہیں اپنے خدا بن کر، اس قسم کے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو بہرحال میں تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سب کو تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی توفیق بخشے. اور خاص کر میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا ہے، امام مانا ہے، اس کی ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کے بزرگوں نے بیعت کی ہے. میں اکثر ان کی باتیں آپ لوگوں کے آگے کھول کھول رکھتا ہوں. مثال کے طور پر اکثر وہ کہا کرتے ہیں غور و فکر کی نصیحت کے عنوان سے کہ جب بھی کوئی دنیا میں نقطہ نظر نیا آئے، کوئی مدعی کھڑا ہو، تو اس کے دعویٰ پر، اس کے نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ تقویٰ کس سے کام لیں، اپنے ذہن کو پہلے خالی کریں. اگر کوئی ان کے ذہن میں کوئی پہلے عقائد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پہلے دعوی موجود ہیں یا وہ مان چکے ہیں، ان کو نکال دیں، اپنے ذہن کو خالی کر کے پھر نیا جو مدعی ہے یا جو نیا نقطہ نظر ان کے سامنے آیا اس پر غور و فکر کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے پھر غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ اسی طرح اس آج کے دعویٰ پر بھی غور و فکر کرو. میں آپ کو حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اس کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی روشنی میں اس آج کے دعویٰ پر غور و فکر کیا کرو. سامعین کرام، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کئی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے وفات سے پہلے، یعنی آپ کا جب چوتھا لڑکا پیدا ہوا تھا 14 جون 1899 کو، صاحبزادہ مرزا مبارک احمد، اس کے بعد حضور صاحب پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں ذکی غلام کے حوالے سے. تو پھر جب حضور صاحب فوت ہو گئے 26 مئی 1908 کو، تو اس کے بعد جو آپ علیہ السلام کے بدترین مخالف تھے، یعنی ان میں سے مرتد ڈاکٹر عبدالحکیم بھی ہے ایک، اور پھر ثناء اللہ امرتسری تھا، ان لوگوں نے حضور صاحب کہ ان الہامی بشارتوں جو تھیں ان پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ جناب دیکھو، اس کو ایک غلام کی بشارت ہوئی تھی، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ان کے گھر میں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو چند الہام میں اب میں پڑھ دیتا ہوں. مثلا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک سأحب لک غلاما زکیہ رب ہب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. ترجمہ ان کا یہ ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو آپ کے لیے بامنزلہ مبارک احمد ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. میں نے اکثر بتایا، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر مرزا بشیر الدین محمود احمد جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے، ان کی عمر 19 سال تھی. جون جولائی کو 1908 کو انہوں نے یہ جو مخالفین تھے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو ایک غلام کی بشارت ہوئی، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا،
ان مخالفوں کے الزاموں کو اس قسم کو رد کرنے کے لیے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تقویٰ کے ساتھ ایک مضمون لکھا اس زمانے میں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے، یہ ابھی جو میں نے حوالہ دیا ہے انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر، یہ جو غلام ہے اس کے حوالہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور بتایا ہے لوگوں کو۔ دیکھیں کہ یہ جو غلام تھا ذکی، یا مسیل مبارک احمد، یا یحییٰ، یا مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ ساری یہ نشانیاں ہیں، یہ تفصیلی علامتیں ہیں، اس پیش گوئی مسلم موعود کی میں بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس ذکی غلام کی، اس نشان رحمت کی یہ نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور اسی وجود کو بانی جماعت سامنے مسلم موعود کہا ہوا ہے۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جون جولائی 1908 میں جو مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں انہوں نے بالکل تسلیم کیا ہے۔ آپ پڑھیں خود، یہ جو انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، وہ مسلم موعود کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے یہ وہی وجود ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود کہا تھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئندہ زمانہ میں میرے والد صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا۔ یہ ہم بھائیوں میں سے جو تینوں بھائی تھے اس وقت، کوئی یہ وجود جو ہے ان ہم میں سے نہیں ہے، یہ وجود آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے پیدا ہوگا، پوتا بھی ہو سکتا ہے، پڑپوتا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جانتے تھے جون جولائی 1908 کو، جو انہوں نے مخالفین کے اعتراضوں کے جواب میں یہ مضمون لکھا تھا کہ مجھ سے موعود ہم زندہ بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، یہ جو میں نے حوالہ آپ کے آگے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعوت سے پہلے جو ان کے بیانات ہیں وہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر یہ جو میں نے حوالہ بطور خاص آپ لوگوں کے آگے ازالہ عوام کا پڑھا ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ کو پھر بات سمجھ آ جائے گی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھا اس کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، یا جو انہوں نے خواب دیکھی تھی اس خواب کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں کہ، اور پھر اس کے بعد سامعین کرام آپ خود فیصلہ کر لینا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے بارے میں، ان کی اس خواب کے بارے میں جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ مسلم موعود کا کیا تھا۔ میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار جو پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا فرض پورا کر دوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، تاکہ آپ اپنی موت کے بعد جو مصیبتیں ہیں جو آپ پر نازل ہوں گی، اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی تو آپ ان ٹائم سنبھل جائیں۔ اور جیسے کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے تھے، کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ میں کہتا ہوں کسی طریقے سے آپ لوگ سمجھ جائیں اور بچ جائیں اللہ کی سزا سے، اور ہدایت پا جائیں، یہ میرا مقصد اور مدعا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پہلا حوالہ جو ہے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے رسالہ میں جو انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے احمدیہ قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد، اس رسالہ میں انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مخاطب کر کے حلفیہ بیان کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ اس رسالے میں وہ لکھتے ہیں، آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت میں یہ بھی کرتا ہوں، اگر وہ الہامن ہیں تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہامن کھڑا کیا گیا اور میں ہی وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، اور مجھے الہامن اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں، چشم ماں روشن دل ماں شاد، کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں، کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا، بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مسلم موعود ہیں تو پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا حلفاً ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے۔ اگر وہ الہامن نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم موعود یا پسر موعود بنا رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟
آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے۔ آپ کے مبائن میں سے ایک نے مجھ سے موعود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا۔ یہ جو نیوز نمبر 5 ہے، اس میں آپ الغلام.com پر یہ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی وہ تصویر کہ اس وقت زمانے میں لوگوں نے مضمون لکھے، اور اس میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مجھ سے موعود ڈکلیئر کیا، قدرت ثانیہ کا مدر ثانی ڈکلیئر کیا۔ یہ نیوز نمبر 5 ہے۔ تو پہلا میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں۔ یہ 1916 میں جناب خلیفہ ثانی صاحب خواجہ صاحب کے حلفیہ بیان کے مطالبہ کے جواب میں کہتے ہیں۔ یہ تاریخ احمدیت جلد ناہم صفحہ 486 اور 487۔ وہ کہتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد خواجہ کمال الدین صاحب کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں، پس میں مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں۔ اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک پیشگوئی ہو جماعت احمدیہ میں، اللہ نے نازل فرمائی ہو محمدی مرزا غلام احمد صاحب پر، یہ پیشگوئیاں اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ان پیشگوئیوں کو اللہ تعالیٰ چسپاں کرتا ہے، ان کی مصداق اللہ بنایا کرتا ہے۔ کیا جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جو لوگ مصداق بنا رہے تھے مسلم لوگ، کیا ان کا حق تھا؟ یہ بغیر کسی الہام کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، اس کا حق تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا کہ یہ پیشگوئی اپنے کسی بچے پر لگائیں۔ ان کا کیا حق تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی۔ کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کا مصداق بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلے کیے، اور بشیر الدین محمود احمد اپنے ان الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ ایک پیشگوئی کو اپنے اندازے کے مطابق اپنے کسی بندے پر لگا دینا، اس سے بڑی خلاف شریعت اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آگے سنیے، یہ دوسرا جو حوالہ ہے ان کا، یہ جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں وہ لکھتے ہیں۔ یہ جو احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ 299 میں یہ الفاظ ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو، اور میں آپ لوگوں کے آگے وہ ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد چودھری محمد ظفر اللہ کو مخاطب کر کے، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موسم کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ یعنی جون 1937 کی یہ باتیں ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے، اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے، تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میری جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ سامعین کرام دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، یہ جون 1937 کی ہیں، انہوں نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو مخاطب کر کے خط میں انہوں نے لکھے تھے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب نے عملاً دعویٰ مجھ سے موعود 1944 میں کیا تھا، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے مذکورہ الفاظ نشاندہی کر رہے ہیں جو ابھی میں نے پڑھے ہیں۔ الہامی پیشگوئی مجھ سے موعود ان کے اعصاب پر سوار تھی، اور دعویٰ سے پہلے ہی وہ اس پیشگوئی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کو دیتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں۔ نمبر 1، وہ ہمیشہ دعویٰ سے پہلے الہامی پیشگوئی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ابھی میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہا، پھر وہ میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ نمبر 2، ان کا یہ گمان بھی تھا، یعنی بشیر الدین محمود احمد کا، کہ اس الہامی پیشگوئی کا مصداق حضرت مہدی و مسیح موسم کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر، محمدی مریم پر نازل ہوا تھا، جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ الہامات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا یہ مجھ سے موعود، یہ ذکی غلام، یہ مسیح مبارک احمد محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو دیا ہی نہیں تھا، تو لڑکا کیسے ہو گیا پھر؟
जुलाई 1908 में, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है, बशीरुद्दीन महमूद अहमद जानते थे कि मुझसे मौद हम जिंदा भाइयों में से नहीं है, वो आइंदा ज़माने में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की नस्ल में पैदा होगा, वगैरह वगैरह। नंबर 3, अगर खलीफा सानी साहब को पेशगी मुझसे मौद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या वो ख्वाब देखने से पहले अपने आप को इस पेशगी का मिस्दाक नहीं समझते थे, तो वो इस इल्हामी पेशगी के मुतालिक ये अंदाजे क्यों लगाते रहे कि पेशगी के मिस्दाक को दावा करने की ज़रूरत है या कि नहीं। नंबर 4, उनके अल्फाज से जब मैंने पढ़े हैं, ये ज़ाहिर है कि वो दावा करने से घबराते थे और वो समझते थे कि कहीं गलत दावा करके मैं इलाही गिरफ्त में ना आ जाऊँ। नंबर 5, उनके अल्फाज से ये भी ज़ाहिर है सामीन इकराम कि बतौर खलीफा सानी वो जो कारनामे सरअंजाम देते रहे या जिन्हें वो सरअंजाम देने की कोशिश करते रहे हैं, उन कारनामों के पीछे उनका मकसद यही था कि किसी तरह वो इल्हामी पेशगी मुझसे मौद के मिस्दाक बन सके। नंबर 6, उनके अल्फाज से ये भी ज़ाहिर है सामीन इकराम कि वो 1937 में ही अपने आप को पेशगी मुझसे मौद का मिस्दाक समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाइयों को खुश करने और मुतमिन करने के लिए अगरचे सियासी रंग में ही सही इतनी बात ज़रूर कह दी कि हो सकता है मेरा कोई भाई मुझसे ज़्यादा कारनामे सर अंजाम देकर इस पेशगी का मिस्दाक बन जाए, वगैरह वगैरह। सामीन इकराम, ये सब हक़ाइक़ बता रहे हैं कि खलीफा सानी ने इस इल्हामी पेशगी को अपनी मजहबी जागीर समझा और वो अपने इन अल्फाज में दरअसल अफराद जमात को ये पैगाम दे रहे थे 1937 में ही कि अगर मैं दावा ना भी करूं तब भी मुझे ही पेशगी मुझसे मौत का मिस्दाक समझना। हालांकि अमर वाक़या ये है कि ना खलीफा सानी और ना ही आपका कोई भाई इस इल्हामी पेशगी के दायरे बशारत, इस इल्हामी पेशगी के दायरे पेशगी में आते ही नहीं। अब सवाल ये है कि ख्वाब देखने से पहले खलीफा सानी साहब को ये सब क्यास और अंदाजे लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो जो हवाला अभी मैंने अजाला और हाम का पढ़ा है वो ज़हन में आप रखें कि वहाँ पे हजूर साहब ने वो क्या फरमाया था। आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये सब कुछ क्या इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि पेशगी मुझसे मौद ने खलीफा सानी साहब को काफ़ी तज़ब्ज़ुब में डाल रखा था और जो भी आपके नफसानी मकासद थे और जो भी आपके प्रोग्राम थे उनकी राह में इस इल्हामी पेशगी को आप बड़ी रुकावट समझते थे। अब मैं तीसरा हवाला आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। इसका अल फजल मोरखा 2 अगस्त 1939 इसका ये हवाला है। वो लिखते हैं, मेरे नज़दीक मुझसे मौत की पेशगोई चूँकि मामूर के मुतालिक नहीं बल्कि गैर मामूर के मुतालिक है, इसलिए वो इन पेशगोइयों में दाखिल ही नहीं जिनमें किसी दावा की ज़रूरत हो। मेरा ये मतलब नहीं, सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं, ये 1939 की बात है, जुलाई में कर रहे हैं खुतबा जुमा में। मेरा ये मतलब नहीं कि ये पेशगोई मुझ पर चश्मा नहीं होती, बल्कि मतलब ये है कि जब कोई पेशगोई किसी मामूर के मुतालिक ना हो तो उसमें दावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जनाब वो तो 1939 में दावा से ख्वाबों देखने से पहले वो मुस्लिम मौत बन के बैठे हुए थे। सामीन किराम, नंबर 1, खलीफा सानी को इस बात का कहाँ से पता चल गया कि इल्हामी पेशगी मुझसे मौत गैर मामूर के मुतालिक है? क्या आपको इल्हाम हुआ था? और अगर इल्हाम नहीं हुआ था तो फिर ख्वाब देखने और दावा करने से पहले पेशगी मुझसे मौत के मुतालिक ये क्यास और अंदाजे आप क्यों लगाते रहे? अगर ये पेशगी आपके असाब पर सवार नहीं थी, अगर आपको मुझसे मौत बनने का आप पर भूत सवार नहीं था, मेरा सवाल है अहमदियों के आगे और जाले जो हैं और जमाती अहमदिया कब्रिस्तान के जो बिजू हैं, खलीफा है जो इनके मौलवी हैं, मेरा उन सब से सवाल है। नंबर 2, खलीफा सानी को ये कहाँ से पता चल गया कि पेशगी मुझसे मौत में दावा करने की ज़रूरत नहीं? नंबर 3, वो ये भी फरमा रहे हैं कि ये पेशगोई तो मुझ पर चश्मा होती है लेकिन मुझे दावा करने की ज़रूरत नहीं। आपका ये एक फरेब था सामीन किराम, और इसकी बुनियाद पर आप दावा ना करने का जवाब पेश करके दरअसल अफराद जमात को कायल कर रहे थे कि अगर मैं दावा मुझसे मौत ना भी करूं तब भी पेशगी मुझसे मौत का मैं ही मिस्दाक हूं। मज़ीद बरा आपका ये फरेब इस हकीकत की भी गमाजी कर रहा है कि इल्हामी पेशगी मुझसे मौत में ख़यानत करने पर आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा था। सामीन किराम, क्या ये सब कुछ इस हकीकत का खुला सबूत नहीं है कि खलीफा सानी मुझसे मौत के खलीफा सानी पर मुझसे मौत बनने का भूत सवार था? खलीफा सानी साहब 7 जुलाई 1939 को उसी खुतबा जुमा में फरमाते हैं
یہ حوالہ بھی الفضل مورخہ 2 اگست 1939 کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں، یہ چوتھا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے آگے، سامعین کے آگے، اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مجھ سے موت کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں، تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مجھ سے موت نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ تو یہ جو میں آج پڑھوں گا ان کے بیانات، میں بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کو کہ میرا 2011 تھا جلسہ سالانہ جرمنی کا، 2011 نہیں بلکہ جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کو جو جلسہ سالانہ تھا اس پر میری آخری جو تقریر تھی اس کا عنوان تھا مؤود لڑکا، مؤود مفسد اور مؤود مجرم کیسے بنا۔ یہ آپ تفصیل سے اس تقریر کو میری کو سنیں۔ یہ تو میں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں، کچھ آئندہ خطبہ جمعہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو بیانات ہیں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گا، اس پر تھوڑا سے کومنٹس بھی کروں گا میں، لیکن آپ اس تقریر کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے سامعین کرام، خلیفہ ثانی کو اگر پیش ہوئی مجھ سے موت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو پھر دعویٰ سے پہلے آپ ایسی بہکی باتیں کیوں کرتے رہے؟ آپ کی یہ باتیں غمازی کر رہی ہیں کہ آپ کو اس پیشگوئی میں بہت دلچسپی تھی اور آپ 1944 سے پہلے یعنی جولائی 1939 میں ہی مجھ سے موت بنے ہوئے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور اس میں قطعاً کوئی جھوٹ نہیں ہے، کہ خلیفہ ثانی صاحب خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی مجھ سے موت بن بیٹھے تھے۔ جنوری 1944 میں خواب وغیرہ کا دیکھنا تو افراد جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے محض ایک فریب تھا۔ میں 5واں حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں ان کا۔ یہ جو ہے حوالہ 1940 کا ہے، ایک خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا حوالہ ہے احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی، مصنف محمد ظفر اللہ خان صاحب، صفحہ 299۔ اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مخاطب کر کے جناب چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو، لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ مجھ سے موت کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آگے کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مجھ سے موت ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ کتنا چلاک انسان تھا، کس طرح مرزا غلام صاحب کو ماننے والے جو آپ کے مرید تھے، یعنی جو عقیدت میں مخمور تھے، ان کے ساتھ کیسا ایک کھلواڑ کرتا رہا اپنی زندگی میں۔ یہ اس کی الفاظ بتا رہے ہیں، بیانات بتا رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر میں واقعی مجھ سے موت ہوں تو میرے دعویٰ مجھ سے موت نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ میں جیلوں کو کہتا ہوں کہ دعویٰ تو انہوں نے خواب دیکھ کر 1944 میں کیا تھا، حلفاً پھر سزا بھی پائی، تو یہ بیان کیا بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس پہ غور کرو اور اپنی عاقبت کو بچاؤ۔ آگے وہ کہتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور نہ ہو، اس سے متعلقہ پیش گوئی کے سلسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ حضرت مسیح موعود اسلام کی منظوری سے جو سابقہ مجددین کی فہرست شائع ہوئی ہے، ان میں سے کتنوں نے دعویٰ کیا؟ میں نے حضرت مسیح موعود اسلام کو فرماتے سنا ہے کہ اورنگزیب بھی اپنے وقت کا مجدد تھا، کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو بھی مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ لہٰذا ایک غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ ایک معمور سے متعلق پیشگوئی کے سلسلے میں دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ ایک غیر معمور کی صورت میں، سنیے یہ بڑا امپورٹنٹ بات وہ کر رہے ہیں، ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی کا مصداق ہے یا نہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ کرے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا انکار بھی کر دے، تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پیشگوئی اس کے وجود میں پوری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کہتے ہیں لہٰذا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مجھ سے موعود ہوں۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب ان الفاظ میں فرماتے ہیں، اب میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر کسی پیشگوئی کا مصداق معمور ہو تو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے، اور غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد انہیں دعویٰ کرنے کی کیوں اور کہاں سے ضرورت پیش آ گئی؟ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو کیا خواب دیکھنے کے بعد پیشگوئی مسلم موعود کی نوعیت بدل گئی اور یہ معمور والی پیشگوئی بن گئی تھی؟
سامعین کرام، اگر یہ پیش ہوئی خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار نہیں تھی، اگر خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بننے کا آپ پر بھوت سوار نہیں تھا، تو پھر وہ خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے یہ قیاس اور یہ اندازے کیوں لگاتے رہے؟ نمبر 2، خلیفہ ثانی ان الفاظ میں افراد جماعت کو ایک بار پھر یہ پیغام دے رہے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی میں ہی مسلم موعود ہوں، اور اس پیش گوئی کا مصداق مجھے ہی سمجھنا۔ لیکن آپ کی یہ گول مول باتیں اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں سامعین کرام کہ آپ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص مسلم موعود ہوا اور وہ آپ کے بعد آیا تو آپ کا دعویٰ کرنا بڑی بھاری غلطی اور بڑی بھاری حماقت ہوگا۔ اس لیے آپ کی یہ کوشش تھی کہ مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے اور میں مسلم موعود بھی تسلیم کیا جاؤں۔ یہ ساری مکاری، چلاکی، عیاری یہ بشیر الدین محمود کرتا پھر رہا تھا مریدوں کے آگے۔ مرید وہ جو جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا اور اس کی عقیدت میں وہ مخمور تھے، انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس سے پوچھیں یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کیا پیش ہوئی فٹ بال ہے کہ اس کو دڑاتے پھر رہے ہو؟ نمبر 3، وہ یہ بھی کہتے ہیں سامعین کرام کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، لہذا پیش کی مسلم موعود کہو کہ مصداق کو بھی کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے کارناموں سے ہی اس کو پہچانا جائے گا۔ خلیفہ ثانی صاحب پیش گوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے سامعین کرام خود ہی تعین کر رہے تھے کہ اس کے کاموں کی وجہ سے اسے پہچانا جائے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے حلفاً دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا؟ سامعین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی موعود وجود کی بشارت دی گئی ہو تو وقت مقررہ پر جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو کسی پیش گوئی کے مصداق ہونے کا علم دیتا ہے تو پھر لازماً اس موعود کو دعویٰ کر کے اس پیش گوئی کے مصداق ہونے کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال یہ ہے کہ اگر پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق کی پہچان لوگوں نے اس کے کارناموں کی بدولت ہی کرنی تھی تو پھر خواب دیکھنے کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا تھا؟ یہ سب متضاد باتیں بتا رہی ہیں کہ خلیفہ ثانی کو اس پیش گوئی کا بہت خوف تھا اور وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری کے محاورے کے مطابق پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق اپنا یہ خوف دور کرنا چاہتے تھے۔ سامعین کو واضح ہے کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی کے مصداق کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا: اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ۔ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ سامعین کرام، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس مسلم موعود کو رسولوں کے فخر ہونے کا خطاب دے رہا ہے، اور خلیفہ ثانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس موعود کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے پہچانیں گے۔ عجیب تضاد ہے جناب خلیفہ ثانی کی اپنی باتوں میں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس مسلم موعود نے اپنے وقت پر کھڑا ہونا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو اپنی جناب سے اسے پیش ہوئی کہ مصداق ہونے کا قطعی علم اور قطعی ثبوت دے دے گا تو پھر وہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے مقابلہ پر بلائے گا۔ یعنی یہ پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے ہونا تھا، لیکن لوگ لاجواب ہو کر اس کے مقابلہ پر نہیں ہوں گے، نہیں آئیں گے، جیسا کہ الحمدللہ آج میرے دعوے کے بالمقابل جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے، مولوی، جالے، بجو سب دوڑتے پھر رہے ہیں، بلکہ منجیوں کے تھلے بڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں۔ نکلیں کیسے؟ جھوٹ کا تو دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا، خلیفہ ثانی کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضرت امام مہدی، بلکہ میں کہتا ہوں اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی ایک اور پیش ہوئی اس کے وجود میں روز روشن کی طرح پوری ہو جائے گی، جو یہ الحمدللہ ایک لحاظ سے، ایک مذہبی پہلو کے لحاظ سے یہ پیش گوئی جو ابھی جس کا میں ذکر کروں گا میرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی ہے لفظ بلفظ۔ حضور صاحب روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر تجلیات الہی میں فرماتے ہیں، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کہاں ہے جماعتی قبرستان کا، جماعتی احمدیہ قبرستان کا خلیفہ؟ کہاں ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولوی؟
کہاں ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کے بجو؟ کہاں ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کے جیلے؟ سب چار پائیوں کے نیچے گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کے شعر، اور یہ ہے صدق کی نشانی اور روب۔ ابھی بھی احمدیوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حقیقت کیا ہے؟ اگر خلیفہ ثانی سچا تھا تو یہ لوگ کیوں میرے آگے چھپتے پھر رہے ہیں؟ کیوں نیچے چار پائیوں کے نیچے گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو نکالو باہر اور دیکھو جلوہ صادق کی شان کا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں، کہ پیش گوئی مسلم موعود نے خواب دیکھنے سے پہلے ہی خلیفہ ثانی کو اپنی طرف ہمہ وقت متوجہ کر رکھا تھا، اور وہ اس کے متعلق ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر کوئی اور پیش گوئی کا مصداق ہوا تو میرا دعویٰ مسلم موعود کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، لیکن بالآخر انہوں نے یہ غلطی 28 جنوری 1944 میں ایک خواب کی بنیاد پر دعویٰ کر کے کر ڈالی۔ تو میں یہ جو خواب ہے ان کی، یہ جو خواب دیکھنے کے بعد جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا اور جو انہوں نے بیانات دیے، ساری تفصیل میں آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن آگے کچھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ازالہ و ہم کا وہی حوالہ میں ایک بار دوبارہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بشیر الدین محمود کے خواب دیکھنے سے پہلے بیانات تو سن لیے ہیں، جو میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، حوالے دیے ہیں میں نے۔ اب میں دوبارہ وہ حوالہ پڑھتا ہوں ازالہ و ہم کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہام رحمانی بھی اور شیطانی بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ و استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے سارے بیان میں نے خواب دیکھنے سے پہلے، اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے 5 رکھ دی ہیں۔ اس پر میں نے اپنی ٹائم کے مطابق تھوڑی سی میں نے تشریح بھی کر دی ہے، تبصرہ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، خود فیصلہ کر لو کہ وہ خواب کیسی تھی جو انہوں نے دیکھی تھی، اور اس میں جو الہام ہوا ان کو، وہ کیا الہام کیسا تھا، نفسانی تھا یا رحمانی تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ نظر ہے۔ باقی تفصیل تو خلیفہ ثانی کی خواب، اس کے دعوے، اور خواب دیکھنے کے بعد جو انہوں نے بیان بدلے، اور بیانوں میں پہلے خواب سے پہلے بیان کچھ اور ہیں، خواب دیکھنے کے بعد بیان کچھ اور ہیں، ان میں کتنا تضاد آئے، یہ ساری باتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن میں کچھ اور باتیں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اب جو تھوڑا سا میرے پاس ٹائم بچا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک خواب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ بعض اوقات جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض نیک اور برگزیدہ اور پاک لوگوں کی روحوں کو توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر اس جہان میں اگر کوئی پیغام کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکیں، وہ دے لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے، جماعتی احمدیہ قبرستان میں بھی سب لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو، ان کے خلفاء بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ آج میں اسی قسم کی ایک خواب کا میں آپ لوگوں کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں تو اکثر لوگ جو ہیں فرعونی ٹائپ، وہ فرعون بن جایا کرتے ہیں، جیسے کہ فرعون حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ ظلم کرتا رہا، ابو جہل عاصم پر ظلم کرتا رہا، میرے آقا مرزا غلام صاحب پر اس زمانے کے جو مولوی گھٹیا تھے، محمد حسین بٹالوی اینڈ کمپنی، وہ بھی ظلم کرتے رہے، گندے اور جھوٹے الزام لگاتے رہے۔ آج یہی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جماعتی احمدیہ قبرستان کے خلیفے اور مولوی کر رہے ہیں اور عہدیدار کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، فرشتے اس کی جان نکال کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے، خدا کے آگے جب پیشگی ہوتی ہے نا، تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں دنیا میں کیا کرتا رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو میری مخالفت کر رہے ہو تم لوگوں،
میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ جو مجھ پر تم الزام گندے جھوٹے لگاتے پھر رہے ہو، میری مخالفت کر رہے ہو، یاد رکھو آپ نے ایک دن مرنا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ السلام اپنا پیغام لے کر فرعون کے پاس گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، فرعون نے کتنا دکھ دیا حضرت موسیٰ السلام کو۔ پھر جب اللہ نے اس فرعون کو پکڑا اور سمندر میں غرق کیا تو اس وقت اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، اب تجھے یاد آیا موسیٰ کا خدا، اب میں تیرے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اب تجھے بچایا نہیں جا سکتا، تو بچ نہیں سکتا، لیکن میں تیری جسم کو ہمیشہ کے لیے ایک یادگار بنا دوں گا۔ تو اس قسم کے جو خدا بنے ہوئے لوگ ہوتی ہیں، ان کو کرتوتوں کا بعض کو پتہ چل جاتا ہے مرنے کے بعد کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے، ہم تو خدا بنے ہوئے تھے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا روحوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، بلکہ بعض خود بدوں کو بھی روحوں کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی التجا پر، ان کی درخواست پر ان کی روحوں کو موقع دے دیتا ہے کہ تم جا کے اس جہان میں اپنا کسی بندے کو پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا دو۔ تو اسی قسم کا خواب آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام۔ خواب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تمہیداً کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ میں نے کافی بتایا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب اور میری دونوں پھوپھیاں میرے دادا جان اور میری دادی جان کے گھر میں کیسے پیدا ہوئے تھے۔ آخری عمر میں یہ بچے 3 اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ کیا واقعہ ہے، میں اس واقعہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میری دونوں پھوپھیاں جو ہیں وہ انہوں نے طویل عمر پائی۔ بڑی پھوپھی نے کوئی 90 سال عمر پائی اور 90 سال کی عمر کے ہو کر وہ فوت ہوئی تھیں، لیکن چھوٹی پھوپھی جو ہے میری، اس نے 96 سال کی عمر پائی اور 2006 اور 2007 میں فوت ہوئی ہیں۔ لیکن ان کا بھائی یعنی میرا والد بڑی درمیانی عمر میں یعنی 49 سال کی عمر میں 1954 میں یعنی 19 ستمبر 1954 میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ بیشتی مقبرہ ربا جو ہے اس میں وہ دفن ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ دنیا جانتی ہے، یہ واقعہ میں نے کافی دفعہ بتایا ہوا لوگوں کو کہ میرے والد صاحب انتہائی دعا گو اور ایک برگزیدہ انسان تھے، اور انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہوا تھا، اور عبادت پر انہیں بڑا لذت آتی تھی، عبادت کرنے والے انسان تھے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا جان چودھری مہتاب جمبا صاحب کے دونوں چھوٹے بھائیوں کی اولاد نہیں تھی، اور اس طرح میرے والد صاحب جو تھے تینوں بھائیوں کی اکلوتی نرینہ اولاد تھے۔ اس لحاظ سے آپ اپنی برادری میں سب سے بڑھ کر صاحب حیثیت تھے۔ اس کے باوجود میرے والد صاحب مسکین طبع اور درویش مزاج انسان تھے۔ آپ نے زندگی بھر دنیاوی امور میں نہ زیادہ دلچسپی لی، جیسا کہ میرا بھی زندگی میں یہی حال رہا ہے، اور نہ ہی ان میں ملوث ہوئے۔ آپ کانے تھے اور قناعت کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہوا تھا۔ آپ احمدیت کے شدائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملہ میں بہت حساس اور محتاط تھے۔ ہماری زمین کے ارد گرد سامعین کرام جھاڑیوں کا ایک ریتلا صحرا تھا۔ خاکسار یہاں اپنے والد صاحب کی نیکی اور زہد و تقوی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ میری مرحوم والدہ صاحبہ اور میرے دونوں بڑے بھائیوں نے یہ واقعہ مجھے کئی دفعہ بتایا ہے۔ میرے والد صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ زمین مزارین کو دے کے رکھی تھی۔ جب یہ مزارین رات کو آبپاشی کیا کرتے تھے تو آدھی رات کے بعد وہ کھیتوں کے نزدیک جھاڑیوں میں سے میرے والد صاحب کی رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے، اور یہ مزارین صبح ہونے پر اپنی بیویوں کو بتاتے کہ ہم رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری شیر محمد صاحب کی رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ مظاہرین کی بیویاں چونکہ وہ ان پڑھ تھیں، میری والدہ صاحبہ سے پوچھتی کہ کیا تمہارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہے؟ ہمارے خامن ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو جھاڑیوں میں سے چودھری شیر محمد صاحب کی رونے کی آوازیں سنا کرتے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ نے انہیں سمجھایا کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ میرا خامن خدا پرست انسان ہے، اور آدھی رات کے بعد وہ باہر جا کر تنہائی میں اپنے رب کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پہلے ہی میں یہ واقعہ آپ لوگوں کو بارہا بتا چکا ہوں۔ آج میں نے جس خواب کا آج میں نے ذکر کرنا ہے، اس کی مناسبت سے ضروری تھا کہ یہ جو باتیں میں دوبارہ آپ لوگوں کو آج بتاؤں۔ یہ تو میرے والد صاحب کی
دعا کا واقعہ ہے کہ بہت دعا گو تھے، التجائیں کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور. ظاہر ہے کہ وہ التجائیں کرتے تھے، یہی کرتے تھے نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرما، احمدیت کو ترقی دے، اسلام کو غلبہ بخش. اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کبھی بھی دعا نہیں کیا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کسی کو مسلم موعود ذکی غلام میں مسیح عظمہ بنا دے، کیونکہ وہ تو خود خلیفہ ثانی کو مسلم موعود مانتے تھے. میں مانتا تھا، میرے گھر میں سب کا عقیدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بالعموم اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کیا کرتے ہوں گے اپنی اولاد کے لیے، اور اسلام کی کامیابی اور احمدیت کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے ہوں گے. ایک دوسرا میں واقعہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشگوئی جو مسلم موعود ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے متعلق، نشان رحمت کے متعلق، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موضوع ہوگا. سامعین اکرام، اس کے حوالہ سے، اس الہامی جو نشانی ہے اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عاجز 6 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا جب میرے محترم اور بزرگ والد صاحب چودھری شیر محمد جمبا صاحب اپنے شیر خوار بچے کو، یعنی اس عاجز کو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں دے کر اس دارالفنا سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی وفات 19 ستمبر 1954 کو ہوئی. کوئی بھی انسان پرانا جو بیشتی مقبرہ ربا کا، وہاں پر جا کر یہ میرے والد صاحب کی ڈیٹ آف جو وفات ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. محترم والد صاحب نے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں کیسے دیا؟ یہ واقعہ میری والدہ، میری بزرگ والدہ محترمہ غلام فاطمہ صاحبہ نے مجھے دسمبر 1983 سے پہلے کئی دفعہ بتایا تھا. یہ واقعہ ضمنی کچھ اس طرح ہے. میرے والد صاحب کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. جب میرے والد صاحب بستر مرگ پر تھے تو میری یہ دونوں پھوپھیاں اپنے اکلوتے بھائی کو ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں ڈاور میں. میرے والد صاحب کے وفات کے چند دن پہلے ایک دن میری دونوں پھوپھیاں اپنے بھائی کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں. میری چھوٹی پھوپھی نے خاکسار کو اٹھا کر اپنے بیمار اور قریب المرگ بھائی کے پاس جا کر کہا کہ بھائی جان، آپ کے دوسرے بچے تو کچھ بڑے ہیں لیکن عبدالغفار تو صرف 6 ماہ کا ہے. میں سب سے چھوٹا ہوں اپنے بہن بھائیوں میں، لیکن عبدالغفار تو صرف 6 ماہ کا ہے. آپ اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے میرے والد صاحب نے جواباً خاموشی کے ساتھ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارتاً انہیں بتا دیا کہ میں نے اپنے اس شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے. سامعین کرام، میں بھی آج اپنے آقا کی طرح یہی کہتا ہوں، ابتدا سے ہی تیرے سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. سامعین کرام، یہ تو میں نے بتایا ہے واقعہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے اس عاجز کو اپنے رب، اپنے اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں مجھے کیسے دیا تھا. تو اب میں آپ لوگوں کو اس خواب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو خواب ہے، یاد رکھیں کہ پہلے تو میں خواب سنانے سے پہلے یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرے جو بڑے دونوں بھائی ہیں نا، سب سے بڑا بھائی، اس کی عمر بھی 80-81 سال ہے اس ٹائم، لیکن اس سے چھوٹا جو بھائی ہے اس کی بھی 76-77 سال عمر ہے. وہ دونوں الحمدللہ زندہ باقاعدہ حیات ہیں. یہ جو دونوں واقعات میں نے اپنے بزرگ والد کی دعا کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا جو اس عاجز کے حوالے سے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، میں سب احمدیوں کو کہتا ہوں کہ یہ میں دعوے دار ہوں اس ٹائم دنیا میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں، موعود موعود مسیل مبارکہ میں ہونے کا. یہ بڑی اہم بات ہے آپ لوگوں کے لیے. میرے دونوں بھائی بڑے اس وقت زندہ موجود ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان سے اس دونوں واقعہ کی تصدیق کر لیں جا کے. اور تصدیق اس طرح کریں کہ دونوں بھائیوں سے ملیں، ان کے آگے قرآن کریم رکھ دیں اور ان سے پوچھیں بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ عبدالغفار جمبا یہ جو آپ کے والد کے حوالے سے یہ واقعہ بتاتا ہے، کیا یہ سچ ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں واقعے میں نے اپنے بھائیوں سے سنے ہوئے ہیں، اپنی والدہ مرحومہ صاحبہ سے سنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ تصدیق کریں گے ان باتوں کی. تو یہ کریں، یہ ضروری باتیں ہیں. اگر آپ نے اس طرف نہ توجہ دی تو بہرحال میں تو اپنی ذمہ داری جو اللہ نے مجھے مشن دی ہے وہ کر کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کے یہ ضروری ہے کہ اپنی عاقبت کو بچائیں.
اس جھوٹا دعویٰ جو بشیر الدین مامون نے کیا تھا اس کے چنگل سے، ان نظام کے چنگل سے، ان خلیفوں سے چنگل سے باہر نکل آئیں. اسی میں آپ کی فلاح اور بہتری ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواب ہے یہ 2012 کی خواب ہے. میری بڑا جو بھائی ہے ان کی ایک بہو نے یہ خواب دیکھی. اس نے جب یہ خواب دیکھی، خواب دیکھنے کے بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ وہ جو بزرگ انہوں نے خواب میں دیکھا، تو چونکہ اس نے شکل وہ دیکھی ہوئی تھی، لیکن اس عاجز کا یہ والد کا شکل نہیں، اس میری بڑے بھائی کی اس جو بہو ہے اس نے نہیں دیکھی ہوئی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی بہت چھوٹی ہے، 5-7 سال. میں نے بھی اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا ہوا، 6 مہینے کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہوئے. خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے سسر یعنی میرے بڑے بھائی سے پوچھا کہ آپ کی والد جو تھا اس کی شکل کیسی تھی. تو میرے بڑے بھائی نے اس کو بتایا کہ کیونکہ وہ میری بھتیجے کی بیوی ہے، تو خاندان میں ایک تو میرے بھائی نے ان کو بتایا کہ مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے یعنی میرے سے بڑا جو ہے اس کی کافی شکل میرے والد صاحب سے ملتی ہے، عبدالستار صاحب کی. ایک بات میرے بھائی نے اسے یہ بتائی کہ 1996 میں میرے بھتیجے محمد اشرف جمبا صاحب کی شادی ہوئی تھی. اس وقت میری چھوٹی جو پھوپھی ہے 96 سال کی ہو کر جو 2006 میں فوت ہوئی، وہ بھی آئی ہوئی تھی اس شادی کے موقع پر. تو میری اس جو میرے بڑے بھائی کی بہو ہے جس کی خواب میں نے آپ ذکر کروں گا، یہ بھی وہی تھی. اس نے ہماری اس پھوپھی کو دیکھا ہوا ہے. تو میرے بڑے بھائی نے اپنی اس بہو کو جس نے خواب دیکھی اس کو بتایا تھا کہ ہمارا والد صاحب آپ نے ہماری پھوپھی دیکھی ہے 1996 میں، بالکل اس سے ملتا جلتا تھا اس کی شکل و صورت. تو پھر وہ سمجھ گئی. تو پھر اس نے میرے بڑے بھائی کو کیا کہا میں خواب سنانے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. خواب میں وہ دیکھتی ہیں، یہ خواب ان کی ایک بیٹی نے لکھ کر مجھے میری طرف بھیجی، اور 2012 کی یہ خواب ہے. اور 2014 یعنی فروری میں یہ خواب ان کی لکھی مجھے ملی تھی. میری بھتیجے کی بیوی جس نے یہ خواب دیکھی تھی اس کی بیٹی لکھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 مئی 2012 جمعہ کی رات میری امی خواب میں دیکھتی ہیں. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا یہ توجہ سے سننا یہ خواب. وہ لکھتی ہیں، جمعہ کی رات میری امی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ڈاور کی حویلی میں بہت سے درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے. وہاں میری امی چارپائی بچھا کر دادا ابو غفار کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ یہاں لیٹ جائیں. ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے آتے ہیں اور آ کر عبدالغفار کو آواز دیتے ہیں کہ جس راستے پر تم چلے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹنا. عبدالغفار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں کہ میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم پیچھے نہیں ہٹنا. بعد میں وہ بزرگ غائب ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اپنے جو چنیدہ روحیں ہوتی ہیں اس کی نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ ان کی تڑپ جو ہوتی ہے ان کے آگے دل میں، وہ ان کو موقع دے دیتے ہیں کہ آپ کو میسج اگر دینا چاہیں اس دنیا میں تو آپ دے سکتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی خواب کے عالم میں وہ اپنا پیغام جو ہے دنیا میں جس کو دینا چاہتے ہیں اس کے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ جو ہے خواب ہے، اس میں یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے وہ میرے والد صاحب ہیں. کیونکہ جب میرے بڑے بھائی نے ان کو بتایا کہ ہمارے والد صاحب کی کیسی تصویر تھی، اور چونکہ ان کی اس بہو نے جس نے یہ خواب دیکھی ہماری پھوپھی دیکھی ہوئی ہے 1996 میں، تو وہ سمجھ گئی کہ ہاں یہ جو بزرگ تھا یہ تو آپ کو والد تھے جو عبدالغفار کو یہ کہنے آئے تھے کہ تم جس راستے پر چلے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹنا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ میرے والد صاحب کو پتہ ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے میرے والد صاحب کو دنیا میں میرا وہ بچہ جس کو میں اللہ کے حوالے کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کا نشان بنایا. اس وقت کو کیا جنگ کر رہا ہے، ایک جھوٹ و دج کے خلاف ایک کیا وہ لڑائی سخت کر رہا ہے، کیا جد و جہد کر رہا ہے، وہ اکیلا ہے بیچارہ. تو ظاہر ایک میرے والد صاحب کی روح کو بھی بے چین ہوئی عالم آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ سے میرے والد صاحب نے، ہو سکتا ہے اب میرے والد صاحب کی روح نے تقاضا کیا ہو، پوچھا ہو کہ میں اپنے بچے کو تسلی دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے عذر پا کر پھر میرے والد صاحب میرے بھتیجے کی بیوی کے خواب میں پھر آئے. تو انہوں نے ابھی خواب میں نے پڑھی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ وہ میسیج دے گئے ہیں کہ اے عبدالغفار جس راستے پر تم چلے ہوئے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ جو خواب میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے
آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ بعض ایسے خطبات آئیں گے جن میں اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات فوت شدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذر دے دیتا ہے یا ان کی روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اپنی اس دنیا میں کسی کو اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو دے دو جا کے. تفصیلی میں باتیں بتاؤں گا آئندہ خطبات میں. آج میں نے صرف اپنے والد صاحب کے حوالے سے یہ خواب میں اپنے جو میرا بھتیجا ہے ایک ہے اس کی بیوی کا خواب آپ لوگوں کے آگے رکھی ہے اور آپ اس پہ غور کریں. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آگے اللہ فرماتا ہے اور اس کی بعثت یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کی جو پیشگوئی ہے، یہ پیشگوئی دراصل حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہوگا امت محمدیہ میں آئے گا، اسی کے وجود میں یہ پیشگوئی پوری ہونے والی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. آسم کی بعثت ثانیہ جس انسان کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس پیشگوئی پورا فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا فرمانا ہے اس بندے کے وجود میں. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ آسم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے ہوگا. یہ جو شروع میں نے سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 تلاوت کی ہیں، یہ سارا مضمون گھومتا ہے ادھر کہ آسم کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات نکلوا دی کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اطرت سے ہوگا. لیکن اپنا جو فضل تو اللہ کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسم کی بعثت ثانیہ کس کے وجود میں پوری کرنی ہے امت محمدیہ میں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے ایک ایسے انسان کو جو قادیان میں پیدا ہوا، مغلیہ خاندان کے ایک چشم و چراغ تھا، اللہ نے آسم سے جو کیا ہوا تھا وعدہ تھا، یا قرآن کریم کی سورۃ جمعہ میں یہ وعدہ ہے، بعثت ثانیہ آسم کی جو تھی اس کا جو وعدہ مرزا غلام سم کے وجود میں پورا فرما دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے وہ دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے اللہ. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا بعثت ثانیہ جو آسم کی تھی، اور اس بعثت ثانیہ کے اس فضل کو اللہ نے اس پیشگوئی کو کس وجود میں پورا کرنا تھا یہ اللہ نے کیا. اور اسی وجہ سے آج امت محمدیہ کی اکثریت مرزا غلام صاحب کے قبول کرنے سے دور رہی، یعنی وہ نہیں کر سکی قبول. تو بہت بڑا ابتلا امت محمدیہ کے لیے اس حوالے سے آیا. اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام صاحب پر یہ جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت ذکی غلام نازل ہوئی تھی، یہ بھی سخت
ایک آزمائش واقعہ ہوئی ہے ملہم کی جماعت کے لیے، اور یہ پیشگوئی بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح جس طرح آسم کی بیست ثانیہ کی جو پیش ہوئی تھی وہ اللہ کا اپنا فضل تھا، اور جس کو چاہے وہ بخشتا، اور اس نے بخش دیا مرزا غلام صاحب کو۔ اسی طرح پیشگوئی مسلم موت بھی اللہ کا فضل تھا، اور اس نے بخشنا تھا اس کو، لوگوں نے اس کی تقسیم نہیں کرنی تھی۔ اب دیکھیں حیرانی کی بات، جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدیہ قیادت پر قبضہ کر لیا، خلیفہ ثانی بن بیٹھے اپنی مکاری اور چلاکی کے ساتھ، تو اس کے جو اس کے چیلے چانڈے تھے، جو مطلب کہ وہ مفاد پرست جو اس کے مرید تھے، یا وہ ظاہر ہے کہ وہ صحابی بھی ہوں گے، انہوں نے پیشگوئی کے فیصلے مرزا بشیر الدین محمود کے حق میں کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ کون انسان ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کی وہ تقسیم کرتا پھر دنیا میں؟ یہی غلطیاں ہیں جماعت احمدیہ میں ہوئی۔ 100 سال میں ان لوگوں نے، بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے یہی کام کیا ہے۔ تو آنے والے مسلم موعود کا، آنے والے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا یہی مشن ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کو اس قسم کی تمام غلطیوں سے پاک کر دے۔ احمدیت کا جو چہرہ ہے انہوں نے مسخ کر دیا ہے، ان نام نیاد خلیفوں نے، بلاد مشق کے کھڑ پینچوں نے احمدیت کے اس چہرے کو صاف کر دے، خوبصورت نکھار کے لوگوں کے آگے رکھ دے کہ یہ اصل احمدیت ہے اور یہ ہے اسلام، اصل اسلام ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور میں آخر پہ میں اپنے آقا مرزا غلام صاحب کے 2 اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد میرا یہ خطبہ ختم ہو جائے گا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، اور آج میں بھی یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا، کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔